बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुझे सूरा अत-तहरीम का खुलासा या एक ओवरव्यू पेश करना है। सूरा अत-तहरीम कुरान हकीम की 66 नंबर सूरा है। इसके 2 रुकू हैं, 12 आयात हैं और 4 पैराएँ हैं। इसके अंदर अल्फाज की तादाद 281 है। इसका नाम इसकी पहली ही आयत से माखूज़ है, या अय्युहन नबिय्यो लिमा तुहर्रिमू मा अहल्लल्लाहु लका तबतगी मर्ज़ाता अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। हमारी तरफ से मुख्तस करदा नबी, ए शर्फ वाले नबी, आपने एक बात को अपने ऊपर क्यों मना कर लिया हुआ है, अपनी अज़वाज की खुशनुदी चाहते हुए, जिसको कि अल्लाह ताला ने आपके लिए हलाल किया हुआ है। और यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात गफूर भी है और रहीम भी है, यानी मग़फ़िरत करने वाली भी है और रहम करने वाली भी है। ये जो सूरा है, ये 8 और 9 हिजरी के दरमियान इसका नज़ूल हुआ है और ये मदनी सूरा है। और इससे पहले सूरा तगाबुन थी और सूरा तलाक थी, जिसमें यानी जो औलाद है और जो बीवियां हैं वो एक फितने के तौर पे, यानी एक आजमाइश है बहुत बड़ी इंसानों के लिए। और अगर बीवी से आपके तल्लुकात कशीदा हो जाएं, तलाक की सी नौबत आ जाए, तो उसमें क्या हदूद होंगी। यानी ये सूरा तलाक में इसका बहुत तफसील से यानी जिक्र किया गया था। लेकिन जो सूरा तहरीम है उसका एंगल ये है कि अगर बीवियों में मोहब्बत हो और उस मोहब्बत के दायरा में रहते हुए वो आपसे कुछ ऐसे मुतालबत करें जो आपकी वसादत से या सलाहियत से बाहर हों, तो वहाँ पे क्या रवैया होना चाहिए। और इसमें फिर देखा जाता है कि इसमें हदूदुल्लाह का क्या तल्लुक होगा, यानी जो अहकाम अलाही होंगे वो उनका इतलाक कैसे होगा। और इसके अलावा सूरा तहरीम जो है उसमें मोमिनों का जो तज़किया और जो तहारत है और जो तत्हीर है उस पर जोर दिया गया है। तो नाज़रीन, सूरा अत-तहरीम का जो मरकज़ी ख्याल है वो ये है कि जज्बा मोहब्बत में अज़वाज के साथ हदूद की क्या पाबंदी होनी चाहिए। यानी अल्लाह का रसूल तो तमाम कायनात के लिए, तमाम इंसानों के लिए रहमत है, और शरीयत की पैरवी कैसे होनी चाहिए, क्या उससे चश्मपोशी की जा सकती है। फिर अज़वाज मुतहरात जो है वो तमाम इंसानियत की ख़वातीन के लिए नमूना है। और फिर तमाम मुसलमानों को इसमें ताकीद की गई है कि आखिरत से निपटने के लिए अपने अहले खाना का एहतसाब कैसे करना है। या फिर इसमें एक और लेसन मिलता है कि इंसान के जो काम है वो सिर्फ उसके अमाल पे डिपेंड करते हैं, यानी उसकी जज़ा और जो सज़ा है वो डिपेंड करती है कि इंसान के अमाल कैसे हैं और उसका ईमान कैसा है। और इसमें फिर हज़रत नूह और हज़रत लूत की बीवियों का भी जिक्र है, और अखलाक हसना के तौर पे और ख़वातीन के मॉडल के तौर पे हज़रत मरियम का जिक्र पाया जाता है। सूरा तहरीम के 4 पैराएँ हैं। इसका पहला पैरा जो है वो आयत नंबर 1 से 5 के दरमियान है, और इसमें अज़वाज की जो मोहब्बत है और उनके ऊपर जो अल्लाह ताला की हदूद हैं, हदूद अलाई जो हैं, उनका इतलाक़ पाया जाता है। और रसूलुल्लाह ने कुछ अर्सा के लिए अपनी बीवियों को अपने ऊपर क्यों मना कर लिया। और अगर ये ऐसी बात है तो यकीनन अल्लाह ताला जो है वो गफूर भी है, रहीम भी है, वो इंसानों की गलतियों को मुआफ़ भी कर देते हैं। इस बारे में 2-3 वाक़यात बयान किए जाते हैं। एक शहद का वाक़या है, लेकिन सबसे मुतबर वाक़या है रिसालत मआब की सारी बीवियों के ने जो कि बहुत दुश्वारी की ज़िंदगी गुजार रही थी और उनकी ख्वाहिश थी कि उनके लिए भी आसूदगी पैदा हो, उनके इस मुतालबे की बुनियाद पे और उस पर परसिस्ट करने की बुनियाद पे रिसालत मआब ने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली वक्ती तौर पे, जिसको वाक़या इला के नाम से याद किया जाता है। इस हादसे में ये वाज़ेह होता है कि ऐसी बात जो लोग करें या प्रॉफिट्स भी करें तो उस पर एक कफ़ारा जो है वो वाजिब होता है। और कफ़ारे को सूरा माइदा में भी वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया गया है कि ए मुसलमानों, अगर आप कोई ऐसी कसम खाते हैं तो उसका कफ़ारा ये होगा कि आप 10 मस्कीनों को खाना खिलाएं, और खाने का म्यार ये होना चाहिए जैसे आप अपने अहले खाना को खाना खिलाते हैं। या आप उनके लिबास का बंदोबस्त करेंगे या आप कोई ग़ुलाम आज़ाद कराएं, और अगर ये भी ना कर सकें तो फिर आप 3 दिन के रोज़े रखें। और रसूलुल्लाह का ये जो रद्द अमल था और उसका जो इलाज अल्लाह ताला की ज़ात ने बताया हमें, ये हमारे लिए ये बहुत बड़ा यानी अमल हसना है, हमें इसे फॉलो करना चाहिए। और साथ ही इससे बात एक वाज़ेह होती है कि इवन जो प्रॉफिट्स होते हैं या इवन प्रॉफिट्स के जो अहले खाना हैं वो भी अल्लाह ताला की हदूद से बाहर नहीं है, यानी नोबडी इज़ एक्सेप्शन। अल्लाह ताला के कानून जो है वो आफाकी हैं और हमेशा हमेशा के लिए हैं और तमाम इंसानों पे एप्लीकेबल हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात ने रसूलुल्लाह को उनकी अपनी बीवियों से वक्ती तौर पर अलग होने का नोटिस लिया, तो साथ ही माफ़ी का भी ऐलान किया, जो कि शायद की वल्लाहु गफूरुर रहीम से बहुत वाज़ेह है। कद फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लता, अल्लाह ताला ने आप पे तहिल्ला फ़र्ज़ कर दिया है, यानी आपकी कसम का कफ़ारा फ़र्ज़ कर दिया है।
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی پروٹیکٹر ہے، آپ کی تحفظ کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو ناظرین، جو مولا کہتے ہیں جو آپ کی ہمیشہ پروٹیکشن کرنے والا ہو۔ ناظرین، پھر قرآن حکیم بتاتا ہے رسالت مآب نے اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی کو ایک بات بتائی اور انہوں نے اس کا آگے اظہار کر دیا، اور پھر جب رسالت مآب کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی اس سے واضح طور پہ بتایا کہ آپ نے یہ جو بات ہے اس حد تک آپ نے کی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے کہا کہ میں نے اس بات کو آگے بتا دیا ہے؟ تو پروفٹ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ خبر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی علیم اور خبیر ہے۔ پھر رسالت مآب کی بیویوں سے قرآن حکیم خطاب کرتا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ اس پہ آپ معافی مانگتے ہیں تو پھر آپ کے دل تو یقیناً پہلے ہی اچھی بات کی طرح انکلائنڈ ہیں۔ اس میں گویا کہ وہ رسالت مآب کی دونوں بیویاں جن میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور ان کی بنیاد پہ یہ آیت آئی۔ لیکن اگر آپ اپنی دوسری بیویوں کے ساتھ بھی الحاق کر کے ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں تو پھر یہ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی رسالت مآب کے ساتھ ہی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی، اور تمام مومنین بھی، اور تمام ملائکہ بھی، وہ سارے کے سارے رسالت مآب کی مدد کے لیے ہیں۔ عسیٰ رب، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو رسالت مآب جو ہے اگر طلاق دے دیتے ہیں تو یقیناً اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ایسی بیوی عنایت کرے گا جو کہ منکم مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ تو یقیناً ایسی بیوی اللہ تعالیٰ پھر ان کو عطا کرے گا جو کہ مسلم ہوں گی، یعنی مسلمان ہوں گی اور اسلام قبول کیا ہوگا، وہ ایمان والی ہوں گی، وہ فرما برداری کرنے والی ہوں گی، توبہ کرنے والی ہوں گی اللہ تعالیٰ سے، اور عبادت کرنے والی ہوں گی، اور وہ سرچ کر کے علم کو ڈھونڈنے والی ہوں گی، اور وہ بیوہ بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ قواری بھی ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، ایک بات واضح کرتے چلیں کہ امہات المومنین جو ہے ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ سارے مومنین اور مومنات کی وہ مائیں ہیں، اور خصوصاً مومنات کے لیے وہ بہت بڑا ماڈل ہیں۔ البتہ اس آیت میں ایک ایسی کیفیت تھی جو رسالت مآب کی بیویوں اور رسالت مآب کے درمیان کوئی بات تھی، اس کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر یعنی رسالت مآب کی بیویاں بھی اپنے خامد یعنی رسالت مآب کے خلاف کوئی اتحاد میں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور سارے مومنین ہمیشہ رسول اللہ کی مدد کے لیے ہوں گے۔ ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں، امت کی مائیں ہیں، ان کی شخصیات تو پہلے ہی ان صفات کی حامل ہیں جن کا ذکر آیت نمبر 5 میں آیا ہے۔ البتہ یہاں خواتین کے اوصاف کا ذکر کرنا ہائپوتھیٹیکل ازمپشن ہے۔ ہمیں ایکیڈیمکلی ایک پرنسپل یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی جملہ شرطیہ ہوگا اور اس کے ساتھ ان کا استعمال ہوگا تو وہاں پھر ازمپشن ہوگی اور بات بالکل ہائپوتھیٹیکل ہوگی، یعنی کہ گویا کہ وہ ازواج مطہرات کی صفات کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے، اور یا شخصیت کے اندر ان اوصاف کو زیادہ ابھارنے کے یا اجاگر کرنے کے معنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، جو دوسرا پیراگراف ہے اس میں اہل خانہ کی آگاہی اور جو دینی شعور ہوتا ہے اس پہ زور دیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اے ایمان والو، اے لوگو جو دعویٰ کرتے ہو ایمان لانے کا، قوا انفسکم واہلکم نارا، آپ اپنے جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ وقودھا الناس والحجارۃ، یعنی جس کی آگ جو ہے وہ انسانوں سے اور پتھروں سے اور بڑھے گی، اور اس کے اوپر ملائکہ ہوں گے جو بڑے مضبوط اور طاقتور ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کبھی نافرمانی نہیں کر سکتے، اور وہ وہی کریں گے جن کا ان کو حکم دیا گیا ہوگا۔ یعنی تبھی یہ زور دیا جاتا ہے ہماری فیملیز کے لیے، یعنی اسلام زور دیتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کی تلقین کریں، جب 10 سال میں ہو تو پھر اس کی سرزنش کریں، یعنی وہ کوئی کام نہ کرے تو اس کا باقاعدہ حساب لیں، اس کو سزا اور اس کا کانسیپٹ دیں تاکہ اس کو ابتدائی شعور ملے۔ اور اصل غرض بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ مومنوں کی تطہیر ہو، تذکرہ ہو۔ ناظرین، وقودھا الناس والحجارہ، اس میں یعنی یہ ہوگا کہ انسان اور جو پتھر ہوں گے وہ آگ کا ایندھن ہوں گے، اور اس سے ایسے پتھر بھی مراد دیے جاتے ہیں جن کی انسان پوجا کرتے تھے۔ تو ناظرین، پھر قرآن حکیم کہتا ہے اے وہ لوگ جو کفر میں ہو، جو ایمان نہیں لائے ہو، لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ اور قرآن حکیم کو ماننے سے انکار کیا، آج اپنی معذرتیں مت پیش کرو کہ تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا اس دن،
چونکہ اس دن جو انسان کا یوم حساب کا جو معیار ہوگا وہ انسانوں کے اعمال ہوں گے اور ان کو وہی ملے گا جو اس نے عمل کیا ہوگا. یہ پیمانہ ہے ناظرین تمام انسانوں کے لیے کہ آپ کا انجام کیا ہوگا اور آپ کو معاوضہ کیا ملے گا. اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، کہ جب آپ توبہ کرتے ہو تو ایسی توبہ کرو جو حتمی ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے گناہوں سے جدا کر دے، آپ کے جنت کے باغوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات اس دن اپنے نبی کو اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو مایوس نہیں کرے گی، اور ان کے سامنے اور ان کے دائیں نور نظر آ رہا ہوگا ان کو، اور وہ کہیں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت کر دے، انک علی کل شیء قدیر، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قادر ہے ان باتوں پہ. ناظرین اس میں توبۃ النصوح جو ہیں یہ خالص توبہ کو کہتے ہیں. توبہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ 3 ٹریک ہے، یعنی 3 سٹیپس ہیں اس کے. پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ غلط بات سے رکنا، پھر اس کا ازالہ کرنا اور واپس ہونا، اور تیسرا نئے رستے پہ ڈلنا. تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی توبہ جس میں کوئی کام آپ رپیٹ نہیں کرتے اس کو کہتے ہیں توبۃ النصوح، جو حتمی ہوتی ہے اور اس میں آئندہ نہ کچھ کرنے کا عزم پایا جاتا ہے، یعنی اس میں غلطی کا اہتمام نہیں ہوتا، اور آپ جب صحیح ٹریک پہ آتے ہیں، صراط مستقیم پہ آتے ہیں، تو ہمیشہ اسی رستے پہ رہتے ہیں. تو ناظرین جو پیراگراف نمبر 3 ہے اس میں آیت نمبر 9 ہے جس پہ رسالت مآب کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ جاہدوا الکفار والمنافقین، اے نبی جو کفار و منافقین ہیں، واغلظ علیہم، سختی کے ساتھ پیش آؤ اور ان کے ساتھ جدوجہد کرو. وہ یعنی جنگ بھی ہو سکتی ہے اور وہ آپ کی باقی سٹرگل بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو کہ بہت بری جگہ ہے. گویا اس آیت میں کفار کے ساتھ جو جہاد اور قتال اور منافقین سے جو حدود الہی کا منوانا ہے اس کے بارے میں ذکر پایا جاتا ہے، اور نصیحت کی جاتی ہے کہ کفر اور نفاق کا سختی سے مقابلہ کریں. ناظرین جو پیراگراف نمبر 4 ہے اس میں انسانی جو ایمان ہے اور جو عمل ہے وہ جزا اور سزا کا پیمانہ ہے، بیسیکلی اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے. اور اس میں ان خواتین کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو کہ فرمان الہی میں نہیں تھی، اور اپنے جو خامند تھے ان کی بھی فرمان میں نہیں تھی اور ان کی تابع داری میں نہیں تھی. اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت نوح کی بیوی پہ اور حضرت لوط کی بیوی پہ غور کریں، وہ دونوں ہمارے نیک بندے تھے، لیکن ان کی جو بیویاں تھیں وہ ان کے ساتھ سنسیر نہیں تھی، گویا کہ ان کی اطاعت میں نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے سبق کے طور پہ ایسی آگ میں داخل کیا جو کہ جہنم کی آگ تھی. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جو رسولوں کی بیویاں ہوتی ہیں وہ اپنی عصمت کے لحاظ سے بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے، لیکن اپنی قوموں کے ساتھ وہ زیادہ سنسیر تھی اور پرافٹس کی مخالفت کرتی تھیں، اور بلکہ ان کی غیبتیں کرتی تھی. اس وجہ سے قرآن حکیم نے اس کو خیانت کہا ہے. 2 اور بہت ماڈل قسم کے جو یعنی خواتین ہیں جن کا قرآن حکیم حوالہ دیتا ہے کہ ایسی خواتین جن کو باقی خواتین کو فالو کرنا چاہیے. اس میں ایک فرعون کی بیوی ہے، وہ بہت نیک عورت تھی، اس کے باوجود اس کو میاں جو تھا وہ بادشاہ بھی تھا، کافر بھی تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت آسیہ جو تھی وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتی تھی اور کہتی تھی کہ یا اللہ مجھے فرعون سے نجات دے دے اور اس کے اعمال سے نجات دے دے، اور مجھے ظالمین کی قومیں سے نجات دے دے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے ان کا ریفرنس یہاں پہ دیا ہے کہ ایسے حالات جہاں انتہائی مخالفت پائی جائے، انتہائی خطرہ بھی ہو، اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ کیسے رکھ سکتے ہیں اور کیسے آپ جو اخلاق حسنہ ہیں ان کو آبزرو کر سکتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی بتایا کہ مومنات کی جو روحانی ترقی ہے اس کے 2 مرتبے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت آسیہ کی شکل میں قرآن حکیم نے بتایا، اور دوسرا مرتبہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے مثال دے کے بتایا. اور قرآن حکیم آخری آیت میں یہ کہتا ہے حضرت مریم جو کہ عمران کی بیٹی تھی، انہوں نے اپنی عصمت کی بہت بڑی حفاظت کی اور انہوں نے اپنی پاک بازی اور پاک دامنی کا واضح ثبوت دیا، اور پھر نتیجے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی روح پھونکی ان میں، اور اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. کہ یہاں فاق کا ترجمہ ناظرین یہ ہے کہ خدا کا ایک ڈٹرمنڈ فیصلہ تھا، یعنی یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ کواری حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنا تھا. تو گویا حضرت مریم نے اپنے صدیقہ ہونے کا ثبوت دیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے کلمات اور فرمودات کو انہوں نے ہمیشہ مانا، اور ساری عمر با ادب رہ کے اور عاجز رہنے والی عورتوں میں سے ایک شاندار مثال قائم کر دی. اس میں اور پہلی آیت میں اہم اشارہ ناظرین یہ ہے کہ عورت جو ہے مرد کی طرح اچھائی اور برائی کا سرچشمہ ہو سکتی ہے. یعنی جو حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی، ان کی دونوں عورتوں کی مثال
बुराई के चैप्टर में दी गई है, और जबकि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला की वो एक बहुत बड़ी अच्छाई का सरचश्मा और मंबा हो सकते हैं। तो नाज़रीन, सूरह अत-तहरीम 2 रुकू के साथ, अपनी 12 आयात के साथ और 4 पैराओं के साथ हमें दावत देती है कि हम इसके मतलब को समझें, इस पे जो मज़ामीन बयान किए गए हैं उनको समझें, हदूदुल्लाह को समझें, और जो इसमें इसके अंदर जो मैसेज हैं कि अल्लाह ताला के कवानीन जो हैं वो पूरी कायनात पे, पूरी इंसानियत पे वो एप्लीकेबल हैं। और जब जज्बा मोहब्बत होगा, यानी अपने अहले खाना में जब मोहब्बत भी होगी, तो उनको अल्लाह ताला के कवानीन के साथ हमने कैसे मोल्ड करना है, कैसे वो अप्लाई करने हैं। और इसके अलावा ख़वातीन को एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हज़रत मरीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला वो उनके लिए बहुत बड़ा मॉडल हैं, और लिहाजा शरीयत की पाबंदी उन्होंने कैसे करनी है। और फिर इंसानों को, मोमिनीन को ये मैसेज है कि अपने अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से बचाएं और अपना दीनी शऊर हासिल करें, ताकि आप अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला के आफाकी कवानीन की रोशनी में मोल्ड कर सकें।